Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. رجال کون؟ وہ مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جمع مرد کے جنہیں ان کی تجارت اور ان کا سودا یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے، يَخَافُونَ، وہ ڈرتے ہیں، يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس دن دل اور نگاہیں الٹ دیے جائیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے بہت عمدہ اس کا جو انہوں نے کیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور عطا کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب ان کے کفر کی مثال آ رہی ہے۔ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، ان کے اعمال سراب کی طرح ہے کسی چٹیل میدان میں۔ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً، سب اسے ایک شدید پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے۔ آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے دور سے دیکھا جیسے پانی کھڑا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لی، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا پانی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ سراب تھا، ایک شیڈو تھا جو آج اس کو آپ پانی سمجھ رہے تھے۔ ایک صحرا میں آدمی ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ شدید پیاسا ہے، اس کے پاس نہ پینے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، دور سے ایک جگہ پہ پانی دیکھتا ہے تو اس کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی، بھاگے گا اس کی طرف، بھاگتا 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 جب قریب پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی کیفیت ہم نے سورۃ الکہف کے آخر میں پڑھی تھی کہ ساری زندگی دنیا کے لیے لگائی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، آخر میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بالکل خالی۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور بس اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجین، یا ان اندھیروں کی مانند ہے جو گہرے سمندر میں ہے۔ یغشاہ موج، اس پر ایک موج چھا رہی ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر پھر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کے اوپر۔ یعنی وہ سمندر کی جو ڈیپسٹ جگہ ہے اس کو تصور کر لیں، سمندر کی سطح سے کوئی 14-15 کلومیٹر نیچے موج کے اوپر موج ہے اور اوپر بادل بھی آ گئے ہیں۔ سورج تو آب و تاب سے چمک رہا ہے، لیکن کچھ روشنی بادلوں کی وجہ سے رک گئی، کچھ وہ موجوں کی جو جتنی گہرائی ہے اس کی وجہ سے رک گئی۔ اب جو سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوگا، لیکن یہ جو اس اتنی گہرائی میں بیٹھا ہوا اس تک اس سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی۔ عبداللہ بن ابی حضور کے سامنے بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رہا ہے، لیکن ہدایت نہیں آئے گی، روشنی نہیں آئے گی، اس لیے کہ گمراہی کے اندھیروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پاتے ہوئے بھی یہ خود منافقین کا سردار بن بیٹھا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کے اوپر۔ اذا اخرج يده لم يكد يراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا۔ ولم يجعل الله له نورا، اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے، فما له من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے اپنی اپنی دعا اور تسبیح جان لی ہے، ہر ایک کو سکھا دیا گیا عبادت کا ڈھنگ۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی السحابہ، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ بادل کو چلاتا ہے، ثم يعلف بینہ، پھر اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ وہ اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے۔ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ نازل کرتا آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اولے والے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس وہ برساتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہتا ہے۔
یقاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن میں بدلتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر رینگتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربعین، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلنے والے۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے، کوئی رینگنے والی ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلنے والی، اور کوئی 4 پاؤں پر چلنے والی۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیات نازل فرما دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد رخ پھیر لیتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ واذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن یکن لہم الحق، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، یاتوا الیہ مذعنین، تو اس کی طرف بڑے فرما بردار ہو کے چلے آتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، یہ تو اس کی طرف فرما بردار ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور ان کا رسول اس پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ویتقی، اور اس کی نافرمانی سے بچے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں، لَا يَخْرُجُنَّ، تو انہیں وہ ضرور نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، بھلے طریقے پر اطاعت کافی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک رسول کے ذمے اتنا ہی ہے جتنا ان پر لازم کیا گیا، جو انہیں ڈیوٹی دی گئی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر لازم کر دے گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ ہے آیت استخلاف، خلافت کے وعدہ ہے جس میں وعدہ فرمایا اللہ نے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور غالب کر لے گا ان کے لیے اس دین کو جو اس نے پسند کیا ان کے لیے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بدل دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن سے۔ يَعْبُدُونَنِي، وہ میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز ان لوگوں کو نہ سمجھنا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ اجازت لیں تم میں سے وہ جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور جو ابھی تک تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات 3 مرتبہ۔ گھر کے اندر آنے سے پہلے غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں، اور جو بلوغت کو نہیں پہنچے 3 مرتبہ۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، انسان نیند میں ہے، اسے اپنے سطر کی پردے کی پرواہ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، جس وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، تبدیل کر لیتے ہو دوپہر کے وقت میں، یعنی دوپہر کا وقت قیلولے کا، اس وقت بھی انسان نے سونا، وہ کس گیسچر پوسچر میں سو رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے بغیر اجازت کے نہ آیا کریں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ بھی آرام کا وقت ہے۔ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، نہیں ہے تم پر نہ ان پر کوئی گناہ ان اوقات کے بعد۔ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ کثرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب وہ تم میں سے جو بچے ہیں وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں چاہیے ویسے اجازت لیا کریں جیسے وہ باقی لوگ بھی، بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں، ویسے ہر وقت اجازت لے کر آیا کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے بیٹھی رہنے والیاں، اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتی، یعنی بہت بوڑھی عورتیں، بہت بوڑھی عورتیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے اضافی کپڑوں کو اتار دیں، غیر متبرجات بزینت، وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، یعنی بہت زیادہ وہ اوپر جو انہوں نے پردے کے لیے چیزیں کرنی ہیں ان کو اگر کم بھی کر دیں تو حرج نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بچیں اس سے، یعنی اس بڑھاپے میں بھی اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، دوسروں کے گھروں میں جانے کی اجازت کے حوالے سے ایکسیپشن جاری، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، نہ مریض پر حرج ہے، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھروں میں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یعنی اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے۔ اچھا، اس میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک شے نکال لی، لبرل حضرات نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کزنز کا پردہ کوئی نہیں ہے اور کزنز کے ساتھ مل جل کر کھایا پیا جا سکتا ہے اور پارٹیز کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی خالاؤں کے گھر، ماموں کے گھر، چچاؤں کے گھر جا سکتے ہیں، وہاں آپ بیٹھ کر دعوت کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بہرحال پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا وہ مطلب ہے جو لبرل نکال رہے ہیں کہ کوئی پردہ ہی نہیں کزن سے، تو پھر اس میں تو یہ کہا کہ دوستوں کے گھروں میں بھی کھاؤ، تو پھر دوستوں کی بہنوں سے بھی پردہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پردے کے احکام ہوں، اور یہ کہ آپ تمیز سے ان کے گھر اگر وہ آپ کو بلا لیں تو آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں پر سلامتی بھیجو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، ایسی جو دعا کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے برکت والی ہو اور پاکیزہ بھی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستاذنوا، وہ نہیں جاتے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذين يستاذنوك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، منافق کھسک جاتے تھے جہاں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھاری کام آ رہا ہے، کوئی مشقت والا کام آ رہا ہے، کوئی جہاد کی بات آ رہی، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ رہی، وہ ادھر ادھر کھسک جاتے تھے۔
کہا جا رہا ہے ایمان والے وہ ہیں اگر انہیں کوئی کام ہوتا بھی ہے تو اجازت لے کے جاتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں جاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت لیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جسے چاہیں اسے اجازت دے دیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اے نبی آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اگر کسی مشکل کی وجہ سے یہ نہیں جا پا رہے اللہ کے راستے میں، اگر یہ کسی مشکل کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایسے نہ بنا لو کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم میں سے کسی دوسرے کا بلانا ہوتا ہے کسی کو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ ان کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر کوئی فتنہ آن پڑے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن لو جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یقیناً جانتا ہے اس حال کو جس پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ النور کا اختتام۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.